کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ابھی تم نے اپنی بیوی کو چھوا نہیں، ابھی تم اپنی بیوی سے ملے نہیں، اور ملاقات سے پہلے ہی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن من عدت، کہ ان کے اوپر لازم کوئی عدت گزارنا، اب کوئی عدت ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ فرمایا فمت تعتدونہا، کہ جو تم وہ عدت گزاریں گی، فرمایا اب عدت گزارنے کی کوئی ضرورت۔ تو بھائی مسئلہ سمجھ آیا نا، کہ اگر کوئی خاوند، اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو گیا ہے، سمجھ آئی نا، نکاح ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی خاوند اور بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے، ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہے، لیکن کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے، کوئی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دو گھرانوں کا، دو خاندانوں کا، اور اس کے نتیجے میں خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ خامد اور بیوی تو آپس میں ملے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس لڑکی کو کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں چاہے وہ اپنا اب نکاح کر سکتی ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ لو میرے بھائیو، اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے بات کو سمجھیں گے نا، تو میں آپ کو یہ عدت کا مسئلہ ذرا تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں، اور ہماری چونکہ یہ کلاس ہے، اور کلاس میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سبق ہو رہا ہے۔ عدت کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اور عدت کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، بیوی اپنے خامند کے گھر چلی گئی، خامند اور بیوی کی ملاقات بھی ہو گئی، اور بیوی جوان ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں ہے نا، کہ نکاح ہو گیا، بیوی اپنے خامند کے گھر چلی گئی، اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو گئی، اور بیوی جو ہے وہ کیا ہے؟ جوان ہے، اور اس عورتوں کو جو ماہانہ سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کو آ رہا ہے۔ اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ البقرہ 228 نمبر آیت، اللہ نے اس کی عدت بیان کی ہے 3 حیض۔ کتنی عدت ہے؟ 3 حیض۔ ایک دفعہ حیض آیا، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، دوسری دفعہ پھر عورت کو حیض آ گیا، عدت ختم نہیں ہوئی، پھر تیسری دفعہ جب حیض آ جائے گا تو عدت ختم، اب خامند اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، اور وہ عورت جو ہے وہ جوان ہے، اور اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، تو خامد نے بیوی کو طلاق دے دی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھائی نکاح اگر عورت کے پیٹ میں بچہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔
تو ذرا دوسری قسم ذرا سنیں کہ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، اب وہ ملاقات بھی ہوئی، پھر اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو خامد نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت ہے وضع حمل۔ وضع حمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم، وہ چاہے 2 دن کے بعد پیدا ہو جائے، 1 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے، 4 ماہ کے بعد پیدا ہو، یا وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہو، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ تو بھائیو بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ کتنی میں نے عدتیں بیان کی ہیں؟ 2۔ پہلی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، اور دوسری عدت وضع حمل۔ اب تیسری قسم ذرا سنیں، سورہ الطلاق 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اب بوڑھی ہو چکی ہے، کیا ہو چکی ہے؟ بوڑھی ہو چکی ہے۔ اب بوڑھی عورت، اب اس کو تو وہ جو عورتوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی نہیں آ رہا، سمجھ آئی بات کی؟ پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے، عورت اب عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ وہ اب بڑھاپے میں ہے، اب خاوند اس اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اسلام نے اس کی عدت رکھی ہے 3 ماہ۔ کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ الطلاق، واللائی یئسن من المحیض۔ فرمایا وہ عورتیں جو یعنی اس پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کی عدت اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ مقرر کی ہے۔ یہ قمری مہینے کے حساب سے حساب لگایا جائے گا، جب ٹھیک 3 ماہ مکمل ہو جائیں گے تو عدت ختم۔ بھئی کتنی عدتیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی عدت 3 حیض، دوسری عدت وضع حمل، اور تیسری عدت کیا ہے؟ 3 ماہ۔ اچھا، اب چوتھی عدت ذرا غور سے سننا کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے اس کی کوئی عدت نہیں، اس کی کوئی عدت نہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ 4 میں نے عدتیں آپ کو جو بیان کی ہیں، یہ کس عورت کی ہیں؟ جس عورت کو طلاق ہو جائے، یہ 4 عدتیں ہیں، اور یہ چاروں عدتیں قرآن مجید میں ہیں۔ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، عورت جوان ہے، اور اس کا خامد فوت ہو گیا، وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، تو اس کی عدت اللہ نے قرآن میں کتنی بیان کی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ کتنی؟ تو اب عدتیں کل کتنی ہو گئیں؟ 5۔ اس کے بعد اب چھٹی ذرا عدت غور سے سننا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اور اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت بھی وہی ہے جو طلاق والی کی تھی، کیا ہے؟ وضع حمل۔ تو کل عدتیں کتنی ہو گئیں؟ 6۔ 7ویں عدت ذرا غور سے سننا کہ اگر عورت کا خامد فوت ہو گیا، عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اب وہی شکل جی یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی عورت وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن خامد فوت ہو گیا، اس کو کیا عدت گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی؟ ہاں جی میرے بھائیوں، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یعنی یہاں پر طلاق والی کا اور جس کا خامد فوت ہو جائے یہاں پر فرق ہے۔ اگر طلاق ہو جائے تو عدت نہیں، لیکن اگر خامد فوت ہو جائے تو عدت گزارنی ہے۔
اب اس نے یہ کنفرم کرنے کے لیے عدت نہیں گزارنی کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں. کیوں؟ خامن تو اس کا فوت ہو گیا, ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی. یہ جو 4 مہینے 10 دن گزارے گی یہ اپنے اس خامند کے سوگ میں گزارے گی. یہ کیوں گزارے گی؟ سوگ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے فوتگی کا سوگ 3 دن ہے, لیکن بیوی کے لیے خامند فوت ہو جائے تو سوگ 4 ماہ 10 دن ہے. یہ عدت بطور سوگ ہے. بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو کل کتنی بھائیو عدتیں ہم نے پڑھ لی؟ 7. لو اب آخری عدت سن لیں, 8ویں. وہ یہ ہے کہ اگر خامد طلاق نہ دے, وہ ضد پہ آ جائے میں نہیں جا طلاق دیتا, تو پھر عورت جا کر عدالت سے خلا لے لے, تو خلا کی عدت 1 حیض ہے. کتنی؟ 1 حیض. یہ 8 قسم کی عدتیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. تو میرے بھائیوں اب ذرا سنیے گا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے عدت بیان کی ہے یہ بلا کون سی ہے؟ یہ وہ 4تھی قسم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, ذرا ترجمہ غور سے سننا, اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم عورتوں سے نکاح کرو, فرمایا ثم طلقتموہن, ثم طلقتموہن, پھر تم ان کو طلاق دو. اللہ اکبر. میں نے 2 تفسیروں کے اندر یہ بات پڑھی ہے, 2 تفسیروں میں, کہ اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھے, جب تم نکاح کرو پھر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نکاح ہوتا ہے پھر طلاق ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ او بھائی پہلے طلاق ہو جائے پھر نکاح ہو, ایسا تو نہیں نہ ہوتا. ابن ماجہ میں اور ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق الا بعد النکاح, کہ نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے, نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے, کوئی سر پھرا آدمی یہ کہے کہ میں نے اگر فلاں عورت سے شادی کی تو شادی ہوتے ہی اس کو طلاق, تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ بھئی ابھی تیرا نکاح ہی نہیں ہوا تو پہلے ہی اس کو طلاق جاری کر رہا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک آگے طلاق ہو ہی نہیں سکتی, مؤثر ہی نہیں ہو سکتی.